السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے یقین کامل پر۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سفر پر جانے لگے تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں کئی ماہ تک شہر سے دور رہوں گا، تمہارے لیے کس قدر خرچ مہیا کر جاؤں؟ تو بیوی نے جواب دیا، جس قدر آپ کو میری زندگی منظور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری زندگی تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، تو میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد ایک عورت ان کی بیوی کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے واسطے کتنی روزی چھوڑ گئے؟ تو بیوی نے جواب دیا، حضرت تو خود ہی روزی کھانے والے تھے، جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا اور جو دینے والا ہے وہ یہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا کامل یقین تھا۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ایسا کامل یقین کیا ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم سبب کو ہاتھ میں لے کر اطمینان محسوس کرتے ہیں یا عمل کر کے اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ اندر کا یقین ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اگر چیز حاصل کرنے سے ہمیں اطمینان ہوا اور نماز پڑھنے سے نہیں ہوا تو یہ بات تو اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نماز میں شفا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم فوراً دوا علاج کرتے ہیں اور اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اور یہی یقین کی کمی ہے۔ دوا علاج کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن صرف اس بات پہ یقین کر لینا کہ اس دوائی سے ہی شفا ملے گی، یہ یقین کی کمی ہے، اور اسی یقین پر اللہ تعالی ہمیں جزا و سزا دیں گے۔ یہاں پر ایک موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھی ان کو تلاش کرتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ وہ بحیرہ طبریہ جو اردن میں ہے اور اسرائیل کے پاس ہے اس پر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بھی آ جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ، لیکن جیسے ہی ان کے ساتھی نے اس پر پانی پہ پاؤں رکھا تو وہ ڈوبنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پانی پر کھڑا کر لیا اور کہا کہ یہ سب یقین کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر جو کہ دانے کے برابر بھی یقین ہوگا تو وہ میرے طرح پانی پر چل سکتا ہے۔ لیکن آج کل دنیا کا کیا حال ہے؟ دنیا کا یہ حال ہے کہ مال سے کام بنتا ہے، طاقت سے کام بنتا ہے، جان پہچان سے کام بنتا ہے، جبکہ ہمیں یقین یہ قائم کرنا ہے کہ کسی چیز سے کام نہیں بنتا، صرف اللہ سے کام بنتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کی پاک ذات کے علاوہ کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اور فرشتوں کو ان کا ہم نشین بنا دیتا ہے، اور وہ بندہ جب دعائیں کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا رب اس کو کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ تو اب آپ کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے اور آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا تو ایک مرتبہ اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کیجیے اور دیکھیے وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے اور کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، اور وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ تو خود بخود آپ کا ذہن متاثر ہوگا اور آپ اللہ کی ذات کی عظمت کو محسوس کریں گے۔ تو اپنے یقین کو قائم کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب مل سکے۔ جیسے کہ شعر میں کہا گیا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔